بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی شاہ جی آج کے رشتوں کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اقرا میرج سینٹر فی سبیل اللہ ادارے کی طرف سے، جو کہ ایک سوشل ورک ادارہ ہے۔ یہ کوئی دفتر نہیں ہے۔ یہاں پر باقاعدہ جو ہے نہ تو کوئی رجسٹریشن کی جاتی ہے، نہ کسی قسم کی فیس لی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک طریقہ کار ہے جو کہ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، اس پہ عمل کریں گے، ہم آپ کی شادی کروائیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، ہم آپ کی شادی نہیں کروائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے۔ یہاں پر شادی شدہ افراد کے رشتے نہیں کرائے جاتے، چاہے ان کی شادی جو ہے اس میں ان کو طلاق ہو چکی ہو، ان کی بیوی چھوڑ کر کے چلی گئی ہو، یا پھر ان کی بیوی بیمار ہو، لیکن اگر شادی شدہ افراد ہیں تو ان کے رشتے نہیں کروائے جاتے، خاص طور پر ان لوگوں کے کہ جن کے بچے موجود ہیں۔ یاد رکھیے، جن کے بچے موجود ہیں ان کی شادیاں نہیں کروائی جاتی۔ اور اگر کسی کا بچہ نہیں ہے، بالفرض شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، بچہ نہیں ہے، یا پھر بیوی فوت ہو گئی، بچہ نہیں ہے، ایسے لوگ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ بچوں والے لوگ رابطہ نہیں کر سکتے۔ جن کے بچے ہیں وہ رابطے سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان لوگوں کی شادی نہیں کرواتے کہ جو کشمیر میں پیدا ہوئے، یا جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اب کشمیری ہیں یا پاکستانی ہیں، پیدائش ان کی یہاں کی ہے، لیکن وہ کام کرنے کے لیے، اپنا بزنس، اپنی جاب کرنے کے لیے چلے گئے۔ کہاں پر؟ کسی بھی عربی ملک میں، سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت، ان میں سے کسی بھی ملک میں وہ چلے گئے، کسی بھی جگہ ایسے جگہ چلے گئے کہ جہاں پر جو ہے وہ سعودی حکومت یعنی عربی حکومت ہے اور عرب ممالک کی حکومت ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے میرا جو سوال ہے، جو جواب ہے، وہ یہ ہے، جو بات کرنے کا مقصد ہے کہ بھائی جان، آپ لوگوں کی شادیاں ہم لوگ بالکل نہیں کرواتے۔ آپ لوگوں کے لیے ہمارا مکمل طور پر بائیکاٹ ہے۔ جی ہاں، ہماری طرف سے کوئی شادی آپ کی نہیں کروائی جائے گی، مکمل بائیکاٹ ہے آپ کا۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں شادی آفس موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اب وہاں رابطہ کیجئے۔ ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی رشتہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہم ہو بھی تو ہم آپ کا رشتہ نہیں کروائیں گے۔ آپ کا بائیکاٹ ہے مکمل ایسے لوگوں کا کہ جو سعودیہ، دبئی، شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت میں گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہمارا مکمل بائیکاٹ ہے۔ تو اب آتے ہیں جی کہ آج کی ویڈیو کی طرف۔ جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے آزاد کشمیر چک سواری کے علاقے سے، اور آپ کو سب سے پہلا جو رشتہ ہے یہ آپ کو ہم وہاں سے بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ برٹش ہیں، اور ایک آدھ رشتہ ہی ایسا ہوگا جو لوکل ہے، جو کہ چک سواری کا رشتہ ہے۔ یہاں سے زیادہ رشتے آپ کو برٹش ملیں گے۔ تو سب سے پہلے تانیہ مقبول کے رشتے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تانیہ مقبول کا تعلق جو ہے یہ چک سواری آزاد کشمیر سے ہے، اور آزاد کشمیر چک سواری سے یہ رشتے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو محلہ اسلام نگر چک سواری سے آپ پہلا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ 35 سال کی ایک طلاق شدہ عورت جس کا نام تانیہ مقبول ہے۔ اس سے طلاق ہوئی ہے، اس کے کوئی بچہ نہیں ہے، اور یہ برٹش نیشنل ہے۔ یاد رکھیے، ایک گھر ان کا یہاں پر ہے تو ایک گھر ان کا یو کے میں ہے۔ یہ برمنگھم سٹی سے تعلق رکھتی ہیں، 35 سالہ ہیں۔ ان کو ڈیورس ہوا ہے، ان کے کوئی بچہ نہیں ہے۔ ایڈوکیشن کوالیفیکیشن کے حساب سے جائیں تو انہوں نے BA تک تعلیم حاصل کر رکھی ہے۔ یہ گزشتہ 17 سال سے UK میں اپنی فیملی کے ساتھ سیٹل ہیں، نیشنل ہیں۔ اس لیے جو رشتہ ان کو درکار ہے وہ رشتہ چاہیے کہ لڑکا ینگ ہو، خوبصورت ہو، پڑھا لکھا ہو۔ یہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ UK لے کر کے جائیں گی۔ بھلے ہی ان کا تعلق چک سواری سے ہے، لیکن چک سواری میں یہ رہتی نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام نگر محلہ میں پیدا ہوئی ہیں، وہیں پہ ان کا پلنا بڑھنا ہے، وہیں پہ ان کی زندگی گزری ہے، لیکن اب بھی ان کی زندگی کے 17 سال جو ہیں یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ برمنگھم میں گزرے ہیں۔ انہوں نے شادی بھی وہیں پر کی تھی،
اور انہوں نے جس سے شادی کی تھی وہ ایک عیسائی لڑکا تھا، جون نام تھا اس کا. تو جون سے ان کی شادی ہوئی تھی، جو کہ تقریباً سال سے 1.5 سال چلی ہے. جون میں سے کوئی ان کی اولاد نہیں ہے، اور انہوں نے جون کو یا پھر جون نے انہوں کو جو بھی ہے جیسا بھی ہے چھوڑ دیا. یہ معاملات جو ڈیورس پر ختم ہوئے. اب یہ شادی کرنا چاہتی ہیں ایک پاکستانی لڑکے سے جس کی عمر 30 سال تک ہو، جو خوبصورت ہو، جوان ہو، اچھا باڈی بلڈر ہو، صحت اچھی ہونی چاہیے. تو سب سے جو بڑی بات ہے، جو اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن جو ہے وہ ویل اینڈ گڈ ہونی چاہیے. اور ان کے ساتھ شادی کر کے وہ شخص جائے گا UK. یہاں پر ایک چیز کی غلط فہمی، اکثر لوگ آپ لوگوں کو ایسا بولتے ہیں کہ بھئی سارے خرچہ اخراجات لڑکی والے برداشت کریں گے. نہیں میرے بھائی، یہ آپ کو سپورٹ کریں گے، یہ آپ کو ویزا ٹکٹ وغیرہ میں جو بھی ہیلپ ہو سکے گی، آپ کے کاغذات کو اوکے کرنے میں جو بھی ہیلپ ہو سکے گی کریں گے. لیکن یہ آپ کو سب کچھ ہی پلیٹ میں رکھ کر کے نہیں دیں گے. آپ اگر اس رشتے کو کرنا چاہتے ہیں، تانیہ مقبول کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، اسلام نگر چکسواری سے تعلق رکھنے والی تانیہ مقبول کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو خود بھی کسی قابل ہونا ہوگا. اگر آپ ایک مڈل کلاس فیملی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو کم از کم آپ کے پاس اپنا اتنا ہونا چاہیے جمع شدہ کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکیں، اپنے بلبوتے پر آپ جو ہیں وہ جا سکیں. یاد رکھیے میرے بھائی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ UK کا رشتہ ضرور ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی کہ لڑکی والے آپ کو یہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، یہ بھی تعاون کریں گے، وہ بھی تعاون کریں گے، یہ ایک من گڑت باتیں ہوتی ہیں، سبز باغ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو دکھائے جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے کوئی پیسہ کسی سے لینا نہیں ہوتا، ہم نے کسی سے کوئی فیس نہیں لینی ہوتی، اس لیے ہماری طرف سے وہی بات کی جاتی ہے کہ جو اوریجنل ہوتی ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز میں آپ سے اور گزارش کروں گا. باوجود اس کے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، آج تک اللہ کا فضل ہے کہ کسی بندے نے نیچے آ کر کے کمنٹ باکس میں یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے پیسے کھا گئے یا ان لوگوں نے مجھ سے پیسے لیے. اگر کوئی بندہ یہ بات بتائے کہ پروف دے کہ میں نے اس سے کچھ پیسے لیے ہیں یا میں نے اس سے کوئی 50 روپے کا بھی میں اس سے روادار ہوں، تو میرے بھائی میں اس چینل کو چھوڑ دوں گا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، مجھے 6 سال ہو گئے اس چینل کو چلاتے ہوئے، آج تک کسی سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. دوسرا، آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ میرے بھائی جب آپ لوگ کال کرتے ہیں، آپ کی کال آئی میں نے کاٹ دی. اب کاٹ دی تو مطلب میں کھانا کھا رہا ہوں گا، میں واش روم میں ہوں گا، میں نماز پڑھ رہا ہوں گا، یا میں کسی محفل میں ایسی جگہ بیٹھا ہوں گا کہ جہاں پہ میں کال اٹھانا نہیں چاہتا، مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کال اٹینڈ میں نہیں کر سکتا. تو ایسے میں کیا کرتے ہیں، دوسری مرتبہ کریں گے، تیسری مرتبہ کریں گے، پھر بندہ یس کر کے سائڈ پہ ہو کے، او بھائی اگر میں کاٹ رہا ہوں کال کو تو آپ اتنا تو سمجھداری کا ثبوت دیں کہ آگے سے اگر کال کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کال اٹینڈ نہیں کرنے کی پوزیشن میں اس وقت کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. ایک بندے کا میسج آیا، میسج کیا آیا بلکہ کال کی اس بندے نے، کہنے لگا تقریباً نا ٹائم کیا تھا، 4 بجے کا ٹائم تھا دوپہر کا، اور جی میں نے آپ کا نا ایڈ دیکھا ہے اور آپ کا ایڈ دیکھ کر کے میں نے رابطہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی آپ جب ایڈ دیکھتے ہیں نا تو آپ اس پہ دیکھا کریں کہ رابطے کا وقت کیا ہے. تو رابطے کا وقت نہیں ہے 4 بجے نا، یہ اس لیے آپ جو رابطے کا وقت آپ کو دیا ہے اس کے مطابق سے رابطہ کریں گے، پھر آپ سے میری بات ہوگی. جی آپ رابطے کا وقت بتا دیں اور کیسے رابطہ کرنا ہے یہ بتا دیں. میں نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو، یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے نا یہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سن کر آئیں. اگر آپ ویڈیو سنیں گے نہیں، ہمیں پیغام دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ کی اب یہ آپ اس کو سزا سمجھ لیں یا کوئی بھی آپ بات سمجھ لیں، میرے بھائی آپ نے ویڈیو سننی ہے اور سننے کے بعد آپ نے آنا ہے. آپ نے ٹائم جو ہے نا وہ ویڈیو پہ جا کے دیکھنا ہے کہ میں کیا رابطے کا ٹائم بتا رہا ہوں. میرے پاس اب آپ کا فون اسی وقت آنا چاہیے کہ جب آپ ٹائم کے مطابق سے کال کریں. تو آگے مجھے کہنے لگا اگر کال سننی نہیں ہوتی تو پھر نمبر کیوں دیا ہوا ہے؟
اور بھائی نمبر دیا ہوا ہے تو اس لیے دیا ہوا ہے نا کہ جو لوگ وقت کے مطابق سے کال کریں گے تو ان سے بات چیت ہوگی، ان کو رشتے کے بارے میں گائیڈ کریں گے۔ اب سمپل سی ایک بات ہے، ایک سمپل سا لاجک ہے، اتوار والے دن بچے کو اسکول لے کے چلے جاؤ، کہو یار میں تو آج اسکول آیا ہوں تو یہ اسکول آگے سے بند ہے، تو پتہ نہیں اسکول والے کہاں چلے گئے ہیں، پھر آپ گھر آ جاؤ، اگلی اتوار کو آپ پھر اسے لے جاؤ، تو اس میں قصور اسکول والوں کا ہے یا آپ کا ہے کہ آپ اسے اس روز اسکول لے کے جا رہے ہو کہ جس روز چھٹی ہے؟ تو میرے بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو ٹائم بتایا ہے آپ کو رابطہ کرنے کا، جو شخص اس ٹائم کے علاوہ رابطہ کرے گا اس کا نمبر سیدھا بلاک لسٹ میں جائے گا۔ میں نے اس کا نہ رشتہ کروانا ہے، نہ میں نے اس کی بات سننی ہے، نہ وہ بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کرے۔ جس بندے نے رابطہ کرنا ہے نا رشتے کے لیے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو 9 بجے کے بعد ہی کال شروع ہوگی، یاد رکھو۔ اور اگر میں کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہوں تو پھر میرے بھائی آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کھانا کھاتے ہو سکتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہو سکتا ہوں، میں واش روم میں نہا رہا ہو سکتا ہوں، میں واش روم میں جو ہے وہ اپنی رفع حاجت کے غرض سے جا سکتا ہوں، میں ایسی جگہوں پر کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ پھر یہ ہے کہ میرے پاس کوئی مہمان آ گئے ہیں، میں انسان ہوں، دنیا داری میں رہتا ہوں، فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، تعلق والے ہیں، میرے پاس مہمان آ گئے ہیں، اب میں مہمانوں کو چھوڑ دوں، ان سے بات نہ کروں اور آپ سے جو ہے نا ہیلو ہائی کرنے لگ جاؤں؟ بھائی ٹائم ضرور دیا ہوا ہے لیکن پابندی نہیں ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوا ہوں، میں آپ کا جو ہے وہ کوئی زر خرید ہوں کہ آپ نے جب بھی کال کرنی ہے میں آگے سے کہوں جی حضور۔ میرے بھائی میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کی کال سنوں گا، نہیں ہوگا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، کوئی اور دن دیکھ لیں گے، تھوڑے دیر بعد کر لیں گے، آدھے گھنٹے بعد کر لیں گے، گھنٹے بعد کر لیں گے۔ اس طریقے سے اگر آپ لوگ میرے بھائی رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا میرے ساتھ رابطہ بھی ہوگا اور آپ میرے ساتھ رابطہ جو ہے وہ کر بھی سکیں گے۔ تو اب آپ کو ہم دوسرا رشتہ جو ہے وہ اسلام گڑھ کہہ رہا ہوں، وہ بھی میرے منہ سے اس لیے نکل گیا کہ بہت جلد اسلام گڑھ کے رشتے میں بھی میں نے لگانے ہیں۔ تو چکسواری آزاد کشمیر سے دوسرا رشتہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نجمہ خاتون کا۔ نجمہ خاتون جناب برٹش نیشنل ہیں، آپ کو بتاتے چلیں، لندن سیٹل فیملی ہے، ساری ہی برٹش فیملی ہے۔ یہاں پر اب چکسواری میں ان کا کوئی اکا دکا رشتہ دار جو بیچارہ جس کی قسمت نہیں تھی، جو رہ گیا ہو، جو نہ جا سکا ہو ان کے پیچھے، جو ان کے پاس نہ جا سکا ہو، تو یہ نجمہ خاتون ہے جناب۔ آپ کو بتاتے چلیں ان کی عمر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتے چلیں کہ 37 سال ہے، غیر شادی شدہ خاتون ہیں جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے اور لندن سیٹل ہیں۔ ان کا اپنا خود کا لندن میں وہاں پہ چھوٹا سا کاروبار ہے۔ کاروبار یہ ہے کہ یہ اپنا ایک پارلر چلاتی ہیں اور پارلر کی کمائی جو ہے یا ان کا پارلر کا نظام ہے کہ وہ چلتا ہے، بیوٹیشین بیوٹی وغیرہ یہ اس قسم کے جو کام ہے نا یہ کرتے ہیں، مینی کیور، پیڈی کیور، فیشیل مساج، ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے کام جو ہے نا ان سے وابستہ ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں ان کی جو عمر ہے وہ 37 سال ہو چکی ہے، انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ نجمہ ان کا نام ہے۔ یہاں پر ان کا جو تعلق ہے چکسواری سے وہ آپ کو بتاتے چلیں شریف آباد کے علاقے سے ہے، محلہ شریف آباد ہے جہاں سے یہ بلونگ کرتی ہیں، جہاں پر یہ پیدا ہوئی ہیں، جہاں پر یہ رہتی رہی ہیں۔ تو محلہ شریف آباد سے ان کا تعلق ہے۔ 37 سالہ نجمہ خاتون جو کہ اس وقت لندن سیٹل برٹش نیشنل ہیں، ان کے پاس جو ایڈنٹی ہے وہ یہاں کی کشمیر کی بھی ظاہری بات ہے کہ ان کا آئی ڈی ہے اور وہاں کی بھی آئیڈینٹی ویریفیکیشن ان کی کمپلیٹ ہے، ان کے کاغذات کمپلیٹ ہیں۔ جو بھی ان کے ساتھ شادی کرے گا وہ سیدھا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ کرے گا کہ جس کو ہم اپنے پنجابی میں پکی کڑی کہتے ہیں، پکی کڑی جو کہ وہاں پہ اپنے پاؤں جما چکی ہے، جو کہ سیٹل ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ شادی جو ہے جو بھی کرے گا وہ فائدے میں رہے گا اور اس کو بے پناہ جو ہے۔ یہاں پر بھی ڈیمانڈ ایسا ہے کہ لڑکا خوبصورت ہو، پڑھا لکھا ہو اور اپنے اچھے گھر بار والا ہو، اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہو۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نجمہ جو ہے یہ ملک فیملی سے بلونگ کرتی ہے۔ اگر ملک فیملی سے ہی لڑکا مل جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو محلہ شریف آباد چکسواری آزاد کشمیر سے دوسرا رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے
اور یہ رشتہ جو ہے یہ آپ کو ایک ایسی خاتون کا دکھایا جا رہا ہے جنہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، اور یہ ہیں جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ لندن سیٹل۔ ایک لمحے کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں نا یہاں پہ برٹش رشتوں کا اشتہار لگا دوں کہ یہ برٹش رشتے ہیں، لیکن میں نے چکسواری کا لکھنا مناسب سمجھا کہ چکسواری آزاد کشمیر سے اگر برٹش ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کہ یہ برٹش رشتے ہیں۔ برٹش نیشنل رشتوں میں اب ایسا ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہیں وہ ایجڈ خاتون رابطہ کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ دوسرا رشتہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ سے خاتون کی جو عمر ہے وہ اب ان کی 37 سال ہے، اور انہوں نے شادی ابھی تک نہیں کی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب یہ جوان ہوتے ہیں، بچیاں، یہ لڑکیاں، عورتیں جوان ہوتی ہیں، ان کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی پسند ہی جو ہے نا وہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور جب ان کی عمر کافی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جیسا ہوگا ہم گزارا کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ جو برٹش لوگ ہوتے ہیں نا یہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن پر سمجھوتے نہیں کرتے۔ تو ایجوکیشن کوالیفیکیشن اچھی ہے، شکل صورت اچھی ہے، رابطہ کریں آپ میرے ساتھ، رابطے کا طریقہ کار سارا آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک خاتون نے کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ اپنا نمبر دیں۔ میں نے ان کو جواب میں کہا کہ میری بہن ایسا ہے کہ تھم نیل کے اوپر نا نمبر لکھا ہوتا ہے، رابطے کا ٹائم بھی لکھا ہوتا ہے، تو اب تھم نیل کے اوپر سے جو نمبر ہے وہی نمبر ہے، میں نے کوئی وکھرا نمبر تو نہیں رکھا ہوگا اس کے لیے۔ تو اس لیے اب اس چیز کو آپ لوگ تھوڑا سا دیکھا کریں، اور اب ہر تھم نیل پہ نمبر نہیں ہوتا، ہر ویڈیو میں نمبر نہیں ہوتا، یہ یاد رکھ لیجئے، کسی تھم نیل پہ نمبر ہوتا ہے، کسی ویڈیو پہ نمبر ہوتا ہے، تو اس چیز کو آپ نے اپنے دماغ میں رکھ کر کے چلنا ہے۔ باقی میرے بھائی ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے جائیں۔ اچھا، ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے حساب سے میں نے ابھی تک آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کیا، آپ کو بتاتے چلے کہ انہوں نے ایم فل کا رکھا ہے، اور الحمدللہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اشفاق ملک صاحب کی یہ سسٹر لگتی ہیں۔ اشفاق ملک صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، ملک فیملی سے یہ بلونگ کرتی ہیں، یہ ملک اوان ہیں، قطب شاہی اوان کہلاتے ہیں۔ تو یہ ملک اوان فیملی سے یہ رشتہ جو ہے یہ اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے، کیونکہ ملک بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ ملک اوان ہے۔ ملک قطب شاہی اوان جو ہے ان کا جو ہے وہ شجرہ نسب ہے، اور باقاعدہ جو ہے یہ نجمہ خاتون ان کا نام ہے، 37 سال ان کی عمر ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اور کنواری جو ہیں یہ ابھی خاتون ہیں، کیونکہ انہوں نے ابھی تک شادی کی نہیں ہے، اور شادی جو ہے انہوں نے اب کرنی ہے۔ یہ جو بھی شادی ابھی کریں گی یہ ان کی پہلی شادی جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کہلائے گی۔ اچھا، آج کل جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں یہاں پر میرے پاس آپ دیکھیں گے کہ عموماً اس کے پیچھے نا تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، سرسراہٹ سی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جناب علی کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ پہلے جب میں ویڈیو بنایا کرتا تھا سردی کے موسم ہوتے تھے تو کمبل رجائی وغیرہ لے کر کے آرام سکون سے بستر میں گھس کر کے ویڈیو جو ہے وہ میں ریکارڈ کیا کرتا تھا۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ پنکھا، ایئر کولر یا پھر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ چلا رکھی ہوتی ہے کہ جس میں مچھروں سے یا گرمی سے حفاظت رہے، تو میں ایئر کولر چلاتا ہوں، میرے پاس ہی پڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کی ہلکی ہلکی آواز جو ہے وہ ویڈیو کے اندر آنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس چیز کو امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا، جانا ہوگا، اور اس کو لے کر کے چلیں گے۔ تو بہت ہی اچھا رشتہ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم چکسواری آزاد کشمیر سے تیسرے رشتے کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ تیسرے رشتے پہ جائیں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی اسی وقت ویڈیو کو لائک کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ سبسکرائب کرتے نہیں ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے بندہ بھول جاتا ہے۔ تو ابھی تیسرے رشتے کا تعارف کرواؤں اس سے پہلے چھوٹا سا کام کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے ایک اچھا سا لائک کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میں آگے بڑھوں اور تیسرا رشتہ جو ہے یہ میں آپ کو کرواؤں۔ تو تیسرے رشتے کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ بھی اسلام نگر سے رشتہ ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بھی برٹش رشتہ ہے، لیکن یہ برٹش نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ عورت جو ہے یہ انگلینڈ میں
سیٹل نہیں ہے، اس کی کنٹری، اس کا ملک علیحدہ ہے، تو اس وقت جو آپ کو رشتہ بتا رہے ہیں جی جرمن نیشنل اپنے ہوٹل کی مالک صفیہ خاتون، 2 بچوں کی ماں، بیوہ، عمر 38 سال، اپنا ذاتی ہوٹل، ایسا شخص چاہیے کہ جو ان کے کاروبار کو سنبھال سکے، پڑھا لکھا ہو، 30-35 سال تک عمر ہو جائے چلے گا۔ تو وہ لوگ جو اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اس رشتے کے لیے رابطہ کریں، جن کی عمر 30-35 سال ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہوں اور ہوٹل بزنس کو سمجھتے ہوں۔ جو بندہ ہوٹل بزنس کو سمجھتا ہے، ہوٹل کو سنبھالنا جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ ہوٹل کیا ہے، ہوٹل کی برانچز کیا ہیں، ہوٹل کا معیار کیا ہے، ہوٹل کے کھانے کیا ہیں، تو یہ جرمن میں پاکستانی کھانوں کو انٹروڈیوس کرتی ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، 11 سالہ عارفہ اور عرفان ہے 8 سالہ، یہ 2 ان کے بچے ہیں، شوہر ان کا نہیں ہے، اگلی شادی کرنا چاہتی ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں، اسلام نگر چکسواری سے ان کا تعلق ہے، محلہ اسلام نگر سے، اپنا گھر یہاں پر بھی ہے۔ یہ جرمن نیشنل ہیں، نیشنلٹی جو ہے ان کی وہ جرمنی ہے، یہ برٹش نہیں ہے۔ پہلے جو رشتے آپ کو بتائیں وہ برٹش تھے۔ تو میرے دوست بھائی جو بھی ان کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، ہوٹل بزنس اگر ان کو آتا ہو، پڑھے لکھے ہوں، ان کی اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن ویل اینڈ گڈ ہے، اس لیے، اور یہ ہوٹل بزنس سے متعلق ہیں، یہ ہوٹل بزنس کو بہت اچھا رن کر رہی ہیں جرمنی میں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا چاہیے، ایک ایسا شخص جو کہ پڑھا لکھا ہو، ہوٹل بزنس مینجمنٹ کو جانتا ہو، جس سے پتہ ہو کہ اگر اپنا خود کا ہوٹل ہے تو اسے کیسے مینیج کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ملے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ہوٹل کا MD ہو اور یہ CEO ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے شخص کا ملنا۔ جرمنی بہت اچھا ملک ہے، عموماً لوگ زیادہ تر امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ کا رخ کرتے ہیں۔ امریکہ تو میں نام بھی نہیں لیتا، میں کوئی محبت، کوئی ہمدردی امریکہ سے نہیں رکھتا۔ ڈھیروں لوگ جو ہیں وہ میرے پاس امریکہ کے رشتوں کے حوالے سے بھی آتے ہیں۔ میں پہلے امریکہ کے رشتے لگایا کرتا تھا، لیکن جب سے اسرائیل ایران جنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے امریکہ کے حوالے سے رشتے لگانے بند کر دیے ہیں۔ وہاں کے لوگ میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو میں ان کو بھی صاف جواب دے دیتا ہوں کہ میرے بھائی جب تک آپ لوگ وہاں پہ امریکہ میں ہیں میں کسی رشتے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، آپ لوگوں کا بھی بائیکاٹ ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم ایران والے ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے۔ تھوڑی سی لالچ کے لیے، تھوڑے سے پیسے کے لیے ہم اپنا جھکاؤ جو ہیں وہ کسی اور ملک کی طرف نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ پرسنل باتیں ہیں، ان کو چھوڑیے، رشتے کی طرف آپ کو دوبارہ لے کر آتے ہیں کہ جو دوست اب یہ جرمن نیشنل خاتون جو ہیں ان کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹ رکھتا ہے، جنہوں نے ان سے شادی کرنی ہے، جو پڑھا لکھا ہے، جو ہوٹل مینجمنٹ کو جانتا ہے، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل سکتا ہے، ان کے 2 بچوں کو باپ کا پیار دے سکتا ہے، وہ رابطہ کرے۔ باقی لوگ جو ہے وہ اس رشتے سے دور رہیں، یہ ان کے لیے رشتہ نہیں ہے۔ تو محلہ اسلام نگر چکسواری آزاد کشمیر سے تیسرا رشتہ جو ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو
سن کر کے رابطہ کیا کریں۔ ایک بندے نے فون کیا، میں نے کہا جناب آپ نے ہماری ویڈیو کو سنا ہے؟ نہیں۔ تو رابطہ کیسے کیا ہے؟ نمبر لکھا ہوا تھا سامنے تصویر پہ، وہاں سے نمبر لیا، رابطہ کر لیا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میری بات سنو، تمہارے پاس نہ فالتو ٹائم ہوگا ضائع کرنے کے لیے، میرے پاس نہیں ہے، ویڈیو کی تفصیل کا علم نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے کہ تم سوال پوچھو گے میں جواب دوں گا، تم سوال پوچھو گے میں جواب دوں گا، کافی ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ویڈیو دیکھ کر آؤ، ویڈیو کو سنو، تمہیں پتہ لگے کہ تم نے کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، تم سے کیا کن کے کراتے ہیں رشتے، کن کے نہیں کراتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ویڈیو کو سننا گوارا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ چلو نمبر مل گیا نا، یہ بڑی بات ہے، بس رابطہ کر لیں گے، اور وہ لوگ خطا کھاتے ہیں کیونکہ یہ نہ تو کوئی آفس ہے، نہ یہاں پر پیسہ چلتا ہے، نہ یہاں پہ سفارش چلتی ہے۔ ایک ہی طریقہ کار ہے میرے بھائی کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، آپ شادی کرنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر بسائیں، تو پوری ایمانداری کے ساتھ آپ نے وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جیسا میں آپ کو کہوں گا۔ اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر میرے بھائی اپنی مرضی کرنے ہم نہیں دیتے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز سے آگاہ کرنا چاہوں گا۔ یہ جاتے جاتے میں تھوڑا سا یہاں تیسرے رشتے پہ میں آپ کو یہ چیز بتانے جا رہا ہوں۔ آج کل فیس بک پہ ایک ایڈ آ رہے ہیں، یہ دیکھیں، ایک ادارہ ہے کراچی سے جو کہ اوریجنل ریئل ادارہ ہے۔ ایسے ماں باپ کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کو لے کر کے مجبور ہیں، وہ اس ادارے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کو چھوٹا بچہ چند دن کا، چند مہینے کا گود میں مل جاتا ہے، اور ان کی بیچاروں کی آرزو پوری ہو جاتی ہے، وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتے ہیں، اس بچے کی پرورش اپنے بچے کی طرح کرتے ہیں۔ اس بات کا کچھ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی اپنے واٹس ایپ بنا لیے ہیں، اور وہی تصویر جو ہے نا اس ادارے کی وہ انہوں نے لگا رکھی ہے، اور لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور یا لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں، وہ اپنے ایڈ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں، لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں سے پیسے بٹور کر کے ان کو چلتا کرا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اصل ادارے کا نام بدنام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص ایسا ملے کہ جو اس بارے میں آپ سے بات چیت کرے، یا آپ نے کوئی فیس بک پہ ایڈ دیکھا ہے اور آپ اس ایڈ پہ رابطہ کرتے ہیں، اوریجنل نمبر جو ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس ادارے کا آپ گوگل سے سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا۔ آپ اوریجنل نمبر پہ جو اوریجنل اونر ہے اس سے بات کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل اور نقل کا فرق کیا ہے۔ یہ لوگ بڑی آسان شرطوں پر، اللہ تعالیٰ معافی دے، یقین کریں کہ مجھے یہاں تک آفر ہوئی ہے کہ ہوم ڈیلیوری بچہ مل جائے گا، آپ پیسے بھیج دیں، بچہ ہم بھیج دیں گے، تو بس فار نعوذ باللہ بچہ نہ ہو گیا، کوئی پارسل ہو گیا، بے جان چیز ہو گئی۔ یار یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو یار کم از کم آپ لوگ جو ہے نا، وہ آپ سے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو لے کر تو کھلواڑ مت کرو۔ یار آپ لوگ یہ ہے کہ پیسہ، کوئی دنیا میں سارا کچھ پیسہ ہی ہے، پیسہ ضرورت ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ بے تکے پن پہ اتر آئے۔ پہلے ہی ہمارے ملک میں تربوز نقلی، دودھ نقلی، کھانے پینے کی اشیاء نقلی، پتہ نہیں کیا کیا لوگ نقلی نہیں بنا رہے ہیں۔ انڈے تک میں نے سنا کہ آج کل نقلی تیار ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ میرا بھائی اس چیز کو، یہ پیسہ جو ہے یہ آپ ہی کے بچوں کو کل نقصان پہنچائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نقلی تربوز بیچ کر کے منڈی سے گھر آئیں گے تو گھر آ کر کے جو دودھ آپ اپنے بچے کے لیے لے کر کے آئیں گے وہ اصلی ہوگا؟ جو نمک مرچ مسالے لے کے آئیں گے وہ ٹھیک ہوں گے؟ تو یہ سب لوگوں کو بدلنا ہے، سب لوگوں کو ٹھیک ہونا ہے، ایک بندے سے کرنے سے سب کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ملک جو ہے یہ بڑا شاندار ملک ہے، زرعی ملک ہے،
یہاں پہ کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمی نہیں دے رکھی ہے. ہم لوگوں کو وہ سہولتیں میسر ہیں. ہمارے موسم ہی نہیں مان، گرمی، سردی، بخار، خزاں. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہیں سال کے 12 مہینے سردی جھیلنی پڑتی ہے، ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں سال کے 12 مہینے گرمی جھیلنی پڑتی ہے. خورشید بیگم کے رشتے کی طرف چلتے ہیں. محلہ غوثیہ چک سواری سے رشتہ ہے. آپ کو بتاتے چلیں بیوہ ہو چکی ہیں. 2 بچے تھے ان کے جو کہ بیرون ملک گئے، اور پھر انہوں نے اپنی والدہ سے یوں رابطہ ختم کیا کہ جیسے ختم کرنے کا حق ہوتا ہے. گھر ان کا اپنا ہے، ڈبل منزل مکان ہے، اکیلی رہتی ہیں. 2 بچوں کے علاوہ کوئی تھا نہیں. دونوں بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بیرون ملک سیٹل ہیں. کبھی کبھار کچھ پیسے ان کو بھیج دیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ایک حصے میں یہ رہ رہی ہیں، دوسرے حصے کا کرایہ آتا ہے. انہوں نے دوسرا حصہ کرائے پہ لگا رکھا ہے. کوٹھی ہے، ایک حصہ انہوں نے لگا رکھا ہے کرائے پہ، ایک حصے کا جو ہے یہ خود یہ رہتی ہیں. اور یہ ہے کہ ان کے جو شوہر تھے وہ ایک ریٹائر فوجی تھے، ان کی پینشن آتی ہے اس کے ساتھ، اور جو کرایہ آتا ہے اس کے ساتھ یہ اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہیں. کوٹھی ہے ماشاءاللہ سے اپنی ان کی خود کی. محلہ غوثیہ میں خورشید بیگم ان کا نام ہے. عمر ان کی جو ہے وہ 40 ہو چکی ہے، اور 40 سال کی عمر میں یہ اب چاہتی ہیں کہ ایک اور نکاح کر لیں، ایک اور آدمی سے شادی کر لیں. انہیں ایک ایسا شخص چاہیے جو کہ ان کے گھر میں گھر داماد کی حیثیت سے رہے، ان کے پاس رہے. ان کو اور کچھ نہیں چاہیے کہ چلو ان کو ایک ساتھی ملے گا جو کہ بات چیت کرنے کے لیے ملے گا، دل لگا رہے گا. اور آپ کو بتاتے چلیں ماشاءاللہ سے یہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں. انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے. ان کی ایڈوکیشن کوالیفیکیشن بی اے تک ہے. پڑھی لکھی خاتون ہیں، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان کو. گاڑی بھی ہے ان کی اپنی ذاتی ماشاءاللہ سے. انہوں نے 2D رکھی ہوئی ہے. اب مجھے ماڈل شاڈل کا کوئی نہیں پتا، میں نے دیکھی ہے وہ سلور کلر کی نا، تھوڑی سی بلیک سلور شائن جو ہے نا، ایسے ان کی گاڑی ہے. تو الحمدللہ میرے خیال میں آج کل کے دور کے مطابق سے 15-20 لاکھ روپے کی تو گاڑی کم از کم ہوگی. گاڑیوں کی قیمتوں کا مجھے نہیں پتہ، سیدھی سی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ کتنے کی ہو مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھی ہیں. گھر ان کا اچھا خاصا ہے، کوٹھی ہے، کھاتا پیتا اچھا نظام ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن بس کمی یہ ہے کہ تنہائی کا شکار ہیں. شادی کرنا چاہتی ہیں ایک جیون ساتھی جس کی 35-40 سال 45 سال تک عمر ہو، 50 سال تک بھی عمر ہو، لیکن 50 سال تک پھر وہ بندہ ہو جس کے ہڈ پیر سلامت ہوں، چلتا پھرتا ہو. یہ نہیں کہ بیچارہ دمے کا مریض ہے، سانس کا مریض ہے، ٹی بی کا مریض ہے، تو وہ بیچارہ جو ہے نا کہ جی میں شادی کروں گا. تو ایسا بندہ نہیں چاہیے. صحت مند لڑکا یعنی آدمی چاہیے. اور ان کی جو شادی ہے وہ ہم لوگوں نے کروانی ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو کہ محلہ غوثیہ سے ہمارے سر پر آن پڑی ہے. ایک تعلق کے حوالے سے ہمارے ایک بڑے ہی عزیز دوست ہیں جی انور بیگ صاحب، جو کہ انور بیگ مرزا ہیں. ان کا بھی جو ہے وہ تعلق چک سواری آزاد کشمیر سے ہے، اور وہ چک سواری آزاد کشمیر میں ہی رہتے ہیں. تو یہ رشتہ ان کے ذریعے سے ہمیں آیا ہے. انور بیگ مرزا صاحب سے ہمارا تقریباً کوئی 17-18 سال کا واسطہ ہے، تو اس لیے ہم ان کی بات کو ٹال نہیں سکتے. خورشید بیگم 40 سالہ خاتون کے لیے ایک رشتہ چاہیے جو کہ 40 سے 50 سال کے درمیان ہو، اور اچھا صحت مند ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ گھر داماد کے لیے رشتے میں نا یہ شرط نہیں ہوتی کہ امیر ہو. بس یہ ہے کہ بندہ سنگل ہونا چاہیے، پہلے سے شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے، لمبی چوڑی فیملی نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی یہ کوٹھی میں جو ہے وہ ہنگامہ ہی شروع ہو جائے، کوٹھی میں پورا جو ہے وہ جلسہ ہی شروع ہو جائے. تو اس لیے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اکیلا ہے، یا پھر اس کے بہت ہی کم رشتہ دار ہیں، یا بہت ماں باپ ہیں، یا ایسا کوئی بہت کم جو ہے وہ اس کا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس رشتے کے لیے پرفیکٹ ہے، وہ رابطہ کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ رشتہ جو ہے یہ
چٹ منگنی پٹ بیاہ والا رشتہ ہے۔ ادھر کسی بندے نے رابطہ کیا، ادھر خورشید بیگم نے حامی بھری، صرف نکاح کروانا ہے ہم لوگوں نے بس، اور کچھ نہیں کرنا، نکاح کروا کے لڑکے کو ہم بھیج دیں گے ان کے ساتھ، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ اتنا مطلب کہ یہ کام ہے، اور یہ کام میرے خیال میں بڑا آسانی سے ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ تو یہ آپ کو بتا دیا جی کہ خورشید بیگم 40 سالہ۔ باقی بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو بچے جناب ان کے وہ ہیں کہ انہوں نے خود ہی بچوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اخبار میں نکلوا دیا ہے کہ میرا بچوں کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کبھار کوئی 6 مہینے بعد وہ کوئی لاکھ روپیہ 50-60 ہزار اس طریقے سے کوئی ان کو بھیج دیتے تھے ان کے اکاؤنٹ میں، اب شاید وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ایک مکان کا کرایہ جو کہ ان کا نچلی منزل ہے، مکان کرائے پہ لگا ہوا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ان کے شوہر کی پینشن آتی ہے وہ ماشاءاللہ سے اچھی خاصی آتی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ زندگی کا سفر جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں۔ ابھی 40 سال عمر ہی کیا ہے یار، 40 سال کی عمر میں یقین کریں کہ آج کل کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کی جا کے شادیاں ہوتی ہیں، جی 40 سال کی عمر میں جا کے لڑکیوں کی شادی ہوتی ہیں، ایسی لڑکیاں بھی ہیں بیچاری، اور پھر وہ لڑکیاں ماں بھی بنتی ہیں، کیونکہ ماں بننے کی عمر جو ہے وہ ایک تو 50 سے 60 کے درمیان ہے، یعنی کہ 60 سال تک بھی لڑکی ماں بن سکتی ہے، عورت ماں بن سکتی ہے، لیکن صحت اس کی اچھی ہونی چاہیے، خوراک اس کی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ 60 سال کی عمر تک بھی ماں بن سکتی ہے، میڈیکلی کنڈیشن یہ ہے کہ 60 سال تک بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو جائے، نہیں ہے 50-55 سال تک تو عموماً بات ہے۔ تو باقی 40 سال کی خاتون کے ساتھ شادی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو 2-4 بچے دے دے یار، آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے 2-4 بچے لکھے ہوں۔ جو لوگ اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں وہ میری عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے پاجی، میرے کو پتہ نہیں ہوا میرا کوئی ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا، تو وہ بندہ جو ہے وہ اس امید پہ کہ شاید اللہ کرم کرے رشتے کے لیے بات کر سکتا ہے۔ تو میں نے مکمل ڈیٹیل آپ کو اس خاتون کی دے دی ہے۔ الحمدللہ یہ ایک بڑا ہی اچھا رشتہ ہے جو کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ نے آج کا یہ رشتہ دیکھ لیا ہے۔ اب آتے ہیں جی اس کے بعد اگلے رشتے کی طرف، اور یہ رشتہ ہے جی آپ کو بتاتے چلیں ارشاد بی بی عرف ماسی شادو اور مہاجر کلونی چکسواری۔ جی ہاں جی، ان کا یہی ایڈریس ہے جی، ارشاد بی بی عرف ماسی شادو اور مہاجر کلونی چکسواری آزاد کشمیر۔ آخری رشتہ آج کی ویڈیو کا آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی شادی ہوئی تھی، شوہر ان کا فوت ہو گیا، بیوہ ہیں، یہ بیوہ خاتون ہے۔ ان کی 4 بچیاں ہی بچیاں ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ان کی عمر ہے 45 سال، اور 45 سال کی عمر میں ان کی ہیں 4 بیٹیاں، نگینہ، کائنات، رینا، عرفینہ۔ نگینہ 22 سال کی ہے، کائنات 19 سال کی ہے، رینا 15 سال کی ہے، اور عرفینہ 10 سال کی ہے۔ اور یار یہ 4 بچیوں کی ماں ہے، شوہر اس کا فوت ہو چکا ہے، گھر اس کا جو ہے وہ اپنا تو ہے لیکن بس کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ 45 سال اس کی عمر ہے۔ ارشاد بی بی عرف ماسی شاداں کے نام سے یا ماسی شادو کے نام سے مشہور ہے، اپنے محلے بھر میں مہاجر کالونی کی رہنے والی ہے، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ یہ بچیوں کے فرض اکیلے ادا نہیں کر سکتی، یہ چاہتی ہے کہ اس کو کوئی ایسا شخص جو ہے اس کے ساتھ شادی کرے کہ جس کا اپنا گھر ہو، اس کی آمدنی اچھی ہو، کھاتا پیتا بندہ ہو جو کہ اسے بھی سنبھال لے
اور اس کی بچیوں کی جو اب شادیوں کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ کر کے اس رشتے کے لیے میرے پاس بات کیجئے گا. اگر آپ نے یہ بایو ڈیٹا لیا ہے اور اس بایو ڈیٹا کے مطابق سے 4 بچیوں کی ماں، یہ یاد رکھیے گا 10 سال سے بچیوں کی عمر شروع ہوتی ہے اور 22 سال پہ جا کے ختم ہوتی ہے. تو یہ 22 سال کی بچی جوان ہے، 19 سال کی بچی جوان ہے، 15 سال کی بچی جوان ہے. 15 سال کی تو ابھی شادی کے لیے 4-5 سال ہیں، لیکن 19 سال والی اور 22 سال والی کو تو بیاہ کے دینا ہے نا. تو 2-3-4 سال میں ان بیچاریوں کے گھر بسانے ہیں، ان کے گھر آباد کرنے ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں. تو یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہوگا کہ جب ایک اچھا سہارا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ خاتون جو ہیں نہ تو ان کے پاس کوئی مطلب کہ ڈھنگ کا کوئی گھر میں فرنیچر ہے، نہ کوئی واشنگ مشین ڈھنگ کی ہے، نہ کوئی فریج، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی مطلب درمیانے سے معاملات ہیں. یہ نہیں کہ یہ چیزیں ان کے پاس ہے نہیں ہیں. میں نے ان کی فریج دیکھی ہے، وہ 1947 کے وقت کی فریج لگتی ہے. بس اس کا یہ ہے کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہو وہ باہر ہی آ جاتا ہے، پھر اس کو وہیں پہ آپ سیٹ کر دو. اسی طریقے سے یہ نظام چلا رہے ہیں. واشنگ مشین انہوں نے پتہ نہیں بابا آدم کے زمانے کی ایک واشنگ مشین، پتہ نہیں سپر ایشیا کا کیا نام تھا، وہ آتی تھی، لوہے کی مشین ہوتی تھی، وہ اسی کو یعنی کہ چلا رہے ہیں. کئی بار وہ خراب ہوئی ہے، کئی بار اس کو انہوں نے ٹھیک کرایا ہے. یہ ابھی جو تصویر ہے نا، یہ میں کیونکہ ایڈیٹنگ کرتا ہوں یہ کو صاف کر دیتا ہوں، پیچھے والے منظر سارے غائب کر دیتا ہوں. یہ باقاعدہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں چارپائی کے اوپر. یہ تصویر باقاعدہ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے تو اس تصویر کا اینگل ایسا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے کی تصویر لی گئی ہے. تو یہ ہیں جناب آپ کی ارشاد بیگم یعنی ماسی شاداں. اور جو لوگ اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو بتائیں ماسی شاداں کی جو ایڈوکیشن کوالیفیکیشن ہے وہ ہے 8. ان کا گھر اپنا ہے لیکن کوئی 3 کمرے کا مکان ہے جس میں گارڈر ٹی آرنو کا چھت پڑا ہوا ہے، جو کہ برسات کے موسم میں کہیں کہیں سے لیک بھی کرتا ہے اور باقاعدہ اس پہ سیمنٹ وغیرہ لگا کر کے اس کو کور کرنا پڑتا ہے. یہ اپنے گھر کے اندر ہی ایک چھوٹی سی دکان بنا رکھی ہے، ایک بیٹھک جو کہ باہر گلی کی طرف کھلتی ہے، وہاں پر انہوں نے دکان بنا رکھی ہے. کریانہ سٹور، ایزی لوڈ، ایزی پیسہ، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کرتے ہیں. کبھی یہ خود دکان پہ بیٹھتی ہیں اور کبھی کوئی ان کی بیٹی اگر اسکول سے واپس آ جائے، کالج سے واپس آ جائے، فارغ ہے تو وہ بیٹھتی ہے. بیٹیاں ان کی پڑھی لکھی ہیں، یعنی سب سے بڑی جو 22 سال والی ہے وہ اس وقت اپنی ایجوکیشن مکمل کر چکی ہیں. اس نے BCom کیا ہے، اس کے بعد اسکول اس نے کالج کو خیر آباد کر دیا ہے. 19 سال والی ابھی پڑھ رہی ہے، 15 سال والی ابھی پڑھ رہی ہے اور 10 سال والی بھی ابھی پڑھ رہی ہے. یعنی کہ یہ تینوں بچیاں ابھی علم حاصل کر رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ جو علم حاصل کر چکی ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بیچاری گھر بیٹھ گئی ہے. اس نے بھی کل کچھ شادی کر کے کسی کے گھر بیاہ کر کے جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی BCom تک تعلیم ہے، پڑھی لکھی ہے. چلو یہ پڑھا لکھا اس کے کہیں نہ کہیں تو کام آ ہی جائے گا. اب یہ رشتے کی مکمل ڈیٹیل آپ کو مل گئی ہے جی. 8ویں پاس ماسی ارشاد بیگم ماسی شاداں، مہاجر کلونی چک سواری سے تعلق ہے ان کا. تو اب تھوڑا سا جاتے جاتے پیغام سنیے، لیکن ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ میرا YouTube چینل دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے. آپ کا ایک لائک ویڈیو کو امپروو کرتا ہے، ویڈیو آگے دوسرے بندے تک جاتی ہے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کیجیے تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اب ایک لمحے کے لیے رک کر آپ یہ کام کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بھی مجھے بھی 1 سیکنڈ لگے گا. اب امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا. اب آتے ہیں ایک اور معاملے کی طرف. ایک دفعہ پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. کال کرنے کا ٹائم رات کے 9 بجے شروع ہوتا ہے. کیوں شروع ہوتا ہے رات کے 9 بجے؟ بھائی میرا تعلق کچہری سے ہے، وکیل ہوں. صبح 9 بجے جاتا ہوں کچہری، 8:30-9 بجے ہمارا کام کچہری کا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت سر کھجانے کی فرصت نہیں ہوتی.
یہ فائل وہ فائل، اس کی پیشی اس کی پیشی، اس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، اس کی ڈیٹ لینی ہے اس کی ڈیٹ دینی ہے، فلانا اشتہار اخبار میں دیا تھا اس کا کیا رزلٹ ہے، یہ سارے ہماری اس وقت بھاگ دوڑ ہوتی ہے۔ 10 11 12 بجے تک زیادہ تر جیل سے گاڑیاں آ جاتی ہیں جن کی ضمانتوں کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، جن کے کچھ جھگڑے یا کسی کی بحث، یعنی اپنے کچہری کے جو ہمارے معاملات ہیں، کہ 1 2 بجے تک ان کو نپٹا کر کے جب تھوڑی سر کھجانے کی فرصت ملتی ہے تو کینٹین چلے جاتے ہیں، چنے پائے چائے دودھ لسی، اپنا دوپہر کا کھانا۔ اس کے بعد واپس آتے ہیں، اگر کچھ کام پینڈنگ ہے فائلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹک مارک کرو، فلاں کا لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، منشی کے ساتھ بیٹھ کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 3 ساڑھے 3 بجے چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، آلموسٹ چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی کام زیادہ ہو تو زیادہ ٹائم ہو۔ منیمم 5 بجے گھر آ جاتے ہیں، گھر آ کر کے بستر ہو، آج کل گرمی کا سیزن ہے، پنکھا ہو، ہم ہو، 2 گھنٹے سوئیں گے یا بستر پہ بیٹھ کے آرام کریں گے، ویسے ہی آرام۔ اس کے بعد اگر سو کر اٹھے ہیں یا ویسے ہی آرام کر لیا ہے تو اپنی فیملی کے ساتھ کھانا شام کا بننا شروع ہو جائے گا، مغرب یا عشاء کی نماز شروع ہو جائے گی، تو وہاں سے فارغ ہوں گے، عشاء کی نماز پڑھ کے کھا پی کے چائے پی کے روٹی کھا کے فارغ ہوں گے۔ اب رات کے 8 9 بج رہے ہیں، 9 بجے کے بعد کا ٹائم، اب بات کر سکتا ہوں میں آپ سے، 9 بجے سے 12 بجے تک آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اگر جاگنا ہے تھوڑی دیر مزید جاگیں گے، نہیں تو پھر سوئیں گے۔ یہی روٹین ہے میرے بھائی، اس روٹین پہ عمل کرنا ہے جس نے، اسی کے رشتے کی بات میں نے کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب آپ ہمیں دن کے ٹائم پہ کال کرتے ہیں تو ہم کیوں آپ پہ غصہ کرتے ہیں، یا کیوں چیختے چلاتے ہیں، یا کیوں آپ کو منع کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ بھائی ویڈیو دیکھ کے آؤ، ویڈیو سے پوری معلومات لے کر کے آؤ۔ وجہ یہی ہے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی نہیں ہوتی، صرف نمبر اٹھایا، کال کر لیا، آپ نے جو ہے وہ اگلے کو بھی خراب کیا، خود بھی خراب ہوئے، تو آپ کا نمبر کیا ہوگا، بلاک لسٹ میں چلا جائے گا، آپ کو بلاک کر دیں گے، آپ کی شادی نہیں کروائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔